نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کو رب نے معاف کر دیا ہے، اس عورت کو رب نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رات کو آواز پڑی تھی کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے، اس عورت کی اور نیکیاں زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کو ماں کا احساس تھا، پتہ لگا لشکری آ رہے ہیں، حملہ آور ہونے لگے ہیں، ماں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، تم لوگوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہوتا کیا تھا جب وہ تھک جاتی ماں کو ریت پہ لٹاتی اور جب دیکھتی اس کے پاؤں ریت کے اوپر پڑ رہے ہیں، اپنے پاؤں ان کے پاؤں کے ساتھ جوڑتی، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ جوڑتی، اپنے پیٹ کو اس کے پیٹ کے ساتھ لگاتی کہ میری والدہ کو صحرا کی گرمی نہ لگے۔ اللہ کی قسم اس ایک عمل کی وجہ سے رب نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج میں اور آپ اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں کا کلچر ہے؟ یہ اسلام کا کلچر ہے؟ آج دکھ اور افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں وہ تمام قوانین، وہ تمام اسلوب، وہ تمام لبرلزم کی سہولتیں یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں جن کا اسلامی معاشرے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا شکایت لے کے آ رہا ہے، میرا والد جب دل کرتا ہے پیسے لے لیتا ہے، جب دل کرتا ہے پیسے لے لیتا ہے۔ اس حوالے سے بھی طویل تر روایت موجود ہے، لیکن صحیح ترین الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگاتا ہے بیٹا، باپ کے دل کو چوٹ پڑتی ہے، نبی کریم کے پاس آ کے حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم پوچھتے ہیں کیا ہے معاملہ پیش کرو۔ کہا یہ چھوٹا تھا، یہ بچہ تھا، یہ کم عمر تھا، بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، میں اس کو نہلاتا تھا، میں اس کی پرورش کرتا تھا، اس کو بڑا کیا، پالا پوسا، امیدوں کا مرکز بن گیا، امیدوں کا محور بن گیا۔ اب ضرورت یہ تھی کہ میں تندرست ہوا کرتا تھا، میں اس کی پرورش کرتا رہا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ توانا اور تندرست ہو گیا ہے، اب میرا حق ہے، میں اس سے پیسے مانگتا ہوں کیونکہ میں اس کو حق سمجھتا ہوں اپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی گفتگو سن رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہے، اپنے صحابی کو ڈانٹ کے کہتے ہیں تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اپنے باپ کو چند روپے لینے سے روکتا ہے؟ اسلام کا کلچر یہ ہے، والد اور والدہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب مرضی چاہیں، جتنے پیسے اولاد سے مانگے۔ افسوس ہے افسوس، بعض لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، والد والدہ کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، نعوذ باللہ، دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ لگنا نہ لگنا یہ مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن والد اور والدہ کا تیرے اوپر یہ حق ہے، اس نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا، آج تو یہ مسئلے پوچھے کہ ان کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ والد اور والدہ کا سارا حق ہے انسان کے اوپر، لیکن معاشرے کی کجی دیکھے، معاشرے نے پلٹا کیسا کھایا ہوا ہے۔ ہم نے اولڈ ہوم بھی ہمارے پاکستان میں لاہور کے اندر نعوذ باللہ ایسے گھر موجود ہیں جہاں پہ بوڑھے والدین کو ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، اسلامی معاشرے سے یہ بات میل ہی نہیں کھاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جہاد کے شوقین ہے، جہاد کرنا چاہتے، جہاد کے لیے آنا چاہتے، بار بار تڑپ ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ جہاد کی نبی کریم نے ایسے فضائل بیان کیے ہیں، اب میرا دل کرتا ہے میں صرف جہاد کیا کروں۔ نبی کریم کے پاس آئے، نبی کریم نے حالات و واقعات پوچھے، گھر میں والدہ ہے؟ والدہ تو ہے، تیرا جہاد اس کی خدمت میں ہے، تیری والدہ کے پاؤں تلے تیری جنت ہے۔ یہ حدیث جو مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے، ایسی صحابی کو کہا گیا ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے، تو اس کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ اور اللہ کی قسم والدہ اور والد کی خدمت کرنا، نبی کریم جب کوئی بات کہہ دیں اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، اجر و ثواب بھی اتنا ہی ہے کہ والد اور والدہ کی خدمت کرنا جہاد فی سبیل اللہ جیسا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں والد اور والدہ کی سب سے زیادہ بے توقیری کس رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بات تلخ ہے لیکن بات سچی ہے، بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیوی کی وجہ سے لوگوں میں یہ بات نہیں کہتا کہ بیوی کا حق نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی موقع ملا
تو گفتگو کریں گے. بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہیں, لیکن والدہ کا حق باپ سے اگر 3 مرتبہ زیادہ ہے. ایک اصول یاد کر لیجئے, اللہ رسول کے بعد دنیا کے اندر اطاعت کے لائق سب سے افضل کوئی ہستی شخصیت ہے تو وہ والدین کی ہے. اور بیوی کے لیے یہ مردوں کی بات ہے, عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد اطاعت کی حقدار اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اس کا خامند ہے, اس کا شوہر ہے. اگر معاشرے کے اندر یہ ہارمنی, یہ اصول و ضوابط لاگو ہو جائیں, معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. آپ بیوی کی وجہ سے والدہ سے منہ بنائیں, بیوی کی وجہ سے والد سے منہ بنائیں نہیں. اعتدال کے ساتھ چلنا ہے, بیلنس کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں کہ بیوی کو بھی مار رہا ہے, میری والدہ کی خدمت کر. والدہ کی خدمت وہ اگر تیری بیوی کرے گی اس کا احسان ہے. والدہ اور والد کی خدمت تجھ پہ فرض ہے, تجھ پہ فرض ہے, بیوی کے اوپر احسان ہے. ہاں شوہر کی اطاعت فرض ہے, شوہر حکم دیتا ہے میری والدہ کی اطاعت کرے تو اس کو ملازمہ نہ سمجھے, وہ حسب استطاعت اس کی ذمہ داری ضرور اس کے اوپر لگائے, لیکن اپنی والد اور والدہ کے لیے اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے, اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے. اگر اس نے والدین کے حق کو ادا کرنا ہے, اپنی کمائی سے ایک خادمہ مختص کر دے تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو ہی نہ سکے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك